مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. گر ہے یہ زمین بازار عثمان غنی کا. گر ہے یہ زمین بازار عثمان غنی کا. تو اللہ ہے خریدار عثمان غنی کا. اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. جو دل کو ضیا دے جو قدر کو جلا دے. جو دل کو ضیا دے جو قدر کو جلا دے. وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا. وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں. سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں. دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا. دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. رک جائے میرے کام یہ ہو نہیں سکتا. رک جائے میرے کام یہ ہو نہیں سکتا. کیوں فیضان مددگار ہے عثمان غنی.
پانی کے درجات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود کا محبوب آقا کائنات، بہتر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، بدن وجہ تخلیق کائنات، زینت وزن کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، واللیل کا زلف والے، یہ اللہ کی چکے بولے ہاتھوں والے، بڑے اللہ کے سونے چہرے والے، وہاں غیر آئیس رمید ولکن اللہ حرمات کی والے، شیمہ کبیر رب کے حبیب تک کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر، پیار کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر جمعہ تاریخ کے بیان کی بات بیان کی جائے۔ بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر وقت میں ارادہ ہے کہ عقیدتوں کے جو پھول ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ عقیدتوں کے پھول پیش کیے جائیں۔ دعوت رسول، سفیر رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بیان کے لیے میری مدد فرمائے، حضور علیہ السلام اپنی نظر عنایت عطا فرمائیں، اور یہ عاجزانہ جو تحفہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا یہ تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ 18 ذی الحج پچھلے دنوں گزر چکی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام دیا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اگر مقام ہے، عظمت ہے، درجات ہیں، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد اگر اسلام میں سب سے زیادہ مقام ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، انبیاء کے بعد۔ اور صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کا تعارف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کون صحابی بنتا ہے؟ تو یہ مختصر سا سمجھ لیں کہ جو ایمان کی حالت میں اور بیداری میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر لے وہ صحابی ہو، یا پھر ایمان کی حالت میں ہو، بیداری میں بھی ہو تو حضور اس کا دیدار کر لے وہ بھی صحابی ہو۔ ایک تو وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا اور حضور کے ہاتھ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ایک تو وہ صحابی ہے۔ لیکن ایک وہ جو دیکھ نہیں سکتا، نبینا ہے، عبداللہ ابن مکتوم صحابی نبینے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے اور حضور نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ بھی صحابی بن جاتا ہے۔ عمل سے کوئی صحابی نہیں بنتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بڑی زکوٰۃ دیں، خیرات دیں تو پھر کوئی صحابی بنتا ہے، تو عمل سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔
اگر عمل سے صحابی بننا ہوتا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے، جن کی مختصر سی زندگی 70 سال کی مختصر زندگی، اور امام اعظم نے اس 70 سال کی زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا ہے، 7000 میں۔ اور اگر عمل سے صحابی بننا ہوتا تو وہ سے پاک بن جاتے، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا۔ عمل سے صحابی بننا ہوتا تو وہ سے پاک بن جاتے، لیکن صحابیت کا تعلق عمل سے نہیں ہے، یاد رکھیں، صحابیت کا تعلق بولو عمل سے ہے، اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو بولو عمل سے نہیں۔ صحابیت کا تعلق کس چیز سے؟ توجہ کریں ذرا، احد کا مقام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو لے کر کے غزوہ احد میں موجود ہیں، اور ایک یہودی گھر سے یہ ارادہ کر کے آیا ہے کہ وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے، گھر سے سوچ کے آیا، اس نے سنا ہوا تھا کہ مدینے کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو ایک ملاقات کر لیتا ہے بس اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، پروانہ بن جاتا ہے، مدینے میں اس کے دیوانے بہت ہیں، تو اب دیوانوں کو تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے سوچا جس کے دیوانے بنتے ہیں معاذ اللہ اس کو شہید کر دیتا ہوں تاکہ پھر دیوانے خود ہی ختم ہو جائے، معاملے ختم ہو جائے۔ لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوا، بات سمجھ، وہ گھر سے ارادہ کر کے آیا کہ میں شہید کر دوں گا، لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوا، حضور کا دیدار نہیں کیا تھا، نظارہ نہیں کیا تھا۔ اب احد کا میدان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے، تو اس نے چونکہ پہلے نہیں دیکھا تھا اور حضور کا دیدار پہلے نہیں کیا تھا، اب احد کے میدان میں جب اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام کا جمکٹا ہے جیسے چاند کے گرد ستاروں کا جمکٹا ہوا، ایک طرف صدیق، ایک طرف عمر، ادھر عثمان، ادھر علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، اب یہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں، بڑی سپیڈ سے گھوڑے پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے یکدم حضور پہ نظر پڑی تو اس نے لگامیں کھینچ لی، جیسے حضور کا چہرہ اس کو نظر آیا اس نے لگامیں کھینچی اور گھوڑے کو روک لیا، اور گھوڑے سے اتر کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہتا جی آپ کون ہیں؟ کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہوا تھا نا، کہتے آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس کو تو گھر سے شہید کرنے آیا ہے میں وہی ہوں، محبت کے فرمایا جس کو تو گھر سے شہید کرنے آیا ہے میں تو وہی ہوں۔ فرمایا جس کو تو گھر سے شہید کرنے آیا میں تو وہی ہوں۔ اب یہ حضور کے دیدار سے اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا بس اور کوئی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان ہو۔ حضور کا دیدار کر کے ابھی کوئی اس نے معجزہ نہیں دیکھا، اور میں کہا کرتا ہوں جنہوں نے مانا انہوں نے دلیل نہیں مانگی، جنہوں نے مانا انہوں نے دلیلیں نہیں مانگی، اور جنہوں نے دلیلیں مانگی وہ دلیلیں لے کر کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کے سامنے حضور نے اشارے سے چاند کو تو ٹکڑے کیا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ ابو جہل حضور اس کے سامنے کنکروں نے اور پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اس نے نہیں مانا، نہیں مانا۔ تو کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ معجزات دیکھ کر کے بھی نہیں مانتے، اور جنہوں نے ماننا ہے وہ بن دلیلوں کے مان لیتے ہیں، وہ دعا والا مکرا دیکھ کر کے کلمے پڑھتے ہیں۔ اب یہ احد کے میدان میں کہتا جی بس اور کوئی بات نہیں، آپ کا دیدار کر لیے، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر۔ اب حضور نے کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ کہتا ہے جی کلمہ تو میں پڑھ لوا، کہ دسو کلمہ پڑھنا میرے لبے گا کی دیو میں کی میرے ملے گا کی،
یہودی کا بھی یہ ایمان ہے کہ حضور کا در و در ہے جس سے خالی کبھی کوئی نہیں جاتا ہے. یہودی ہے، کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے مسلمان ہو جاؤں گا، بتائیں ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا تو لینا کی چل ہے، تو لینا کی چل ہے. کس چیز کی تجھے طلب ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور میں بات کرتا ہوں کہ یہ مائک ہے، میں کسی کو دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں، ٹھیک ہے نا جی، مسجد کی ملکیت ہے. مجھے کوئی کہے کہ یہ مائک مجھے دے دیں تو میں دے سکتا ہوں، میری ملکیت نہیں، میں کیوں دوں، کیسے دوں؟ اور اگر کوئی کہے کہ آپ یہ اپنی ڈائری مجھے دے دیں تو یہ تو میں دے سکتا ہوں، میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں. حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مطلب کیا ہے، کائنات کو میرے محبوب نے فرمایا ہے اور بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ ساری کائنات میرے محبوب کی ملکیت ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. جو کوئی مانگے میرا محبوب اس کو عطا کر دے، میرے محبوب کی ملکیت ہے. کیونکہ بنانے والا خالق ہے، لیکن خالق نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا. اب توجہ کرنا، یہ کہتا ہے مسلمان تو ہو جاؤں، مجھے ملے گا کیا، حاصل کیا ہو؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں تجھے جنت دوں گا، میں تجھے جنت دوں گا. اللہ اکبر. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے گے محمد. اور یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در سے یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ. اور دے سکتے ہیں وہ کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کہ میں کیا مانگتا ہوں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اللہ کہا میں تجھے جنت دوں. اب جنت کی بات سنی تو گھوڑے پہ بیٹھا اور چل دیا. پہلے یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اب یہ کافروں کے خلاف لڑنا شروع ہو گیا صحابہ کرام کے ساتھ. اور لڑتے 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 جام شہادت نوش فرمایا، شہید. اب عہد مکمل ہوا، غزوہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح سے سرفراز فرمایا. اب جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو ہوتا کیا تھا کہ لوگ اپنی اپنی لاشیں اکٹھی کرتے، کافر اپنی لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں، جو ان کے مر گئے ان کی لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں. مسلمان اپنی شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کافر اپنی لاشیں لے گئے اور صحابہ اکرام نے اپنی شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا. ایک لاش باقی پڑی ہوئی ہے میدان، ایک لاش پڑی ہوئی ہے. کافر اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ یہ تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، یہ تو ہمارا نہیں، کافروں نے نہیں اٹھایا. اور صحابہ اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس کو، اپنی مجلس میں کبھی دیکھا نہیں تھا، نماز پڑھتے ہوئے صفوں میں کبھی دیکھا نہیں تھا، صحابہ نے کبھی اس کو اپنے درمیان بیٹھے نہیں دیکھا تھا، صحابہ بھی نہیں اٹھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات، میں یا رسول اللہ اس طرح ایک شخص ہے میدان میں پڑا ہوا ہے، کافر کہتے ہیں ہمارا نہیں، اور ہم نے کبھی اس کو آپ کے پاس بیٹھے دیکھا نہیں ہے. تو فرمایا میرے صحابہ اس کو اٹھا لو، ہوا من الجنہ، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو جنت دے دی. یہ ہے مقام صحابیت. نمازیں پڑھی، بولے پڑھی نمازیں، غسل کیا، وضو کیا، کوئی صدقہ خیرات، کچھ رمضان کے روزے تو بھی آئے نہیں، حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن جنت میں جا رہے ہیں. اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے نا تو اکثر صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے میں تے اس شخص نو بھی جاننا جنہیں زندگی چ عمل کوئی نہیں کیتا، رب نے پھر بھی جنت عطا فرما دی. کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت پھر بھی مل گئی. یہی میں نے عرض کیا کہ صحابیت کا تعلق عمل سے نہیں ہے، صحابیت کا تعلق دیدار مصطفیٰ سے. اور حضور کے حسن کو جو دیکھ لے اور ایمان لے آئے وہ صحابی بن جائے.
اللہ، اور میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں، جس صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی سونے، بہت سونے، بہت سونے۔ اگر میں اختصار سے کہوں تو 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ سونے، اتنے خوبصورت، اور سارے صحابہ سے امیر بھی زیادہ، امیر اور کتنے سونے، توجہ کرنا۔ حضرت عثمان اتنے خوبصورت اور اتنے سونے کہ مرد ہو کر کے جب باہر نکلا کرتے تھے تو منہ پہ نقاب ڈال کے نکلتے تھے۔ توجہ، ذرا اپنا خیال دوہراؤ کہ جو مرد ہو کر کے بازار میں اپنا منہ چھپا کے نکلے وہ کتنا سونا ہو، اتنے خوبصورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے، کیونکہ جانتے تو پہلے بھی تھے، دوستی تو تھی نا، اور حضرت عثمان حضور علیہ السلام سے 6 سال چھوٹے عمر، 6 سال۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی، حال چال پوچھا، دریافت کیا، کہتے ہیں عثمان تو بڑا سونا ہے، اللہ نے تمہیں بڑا سونا بنایا ہے، آؤ مجھے ایسا در نہ دکھاؤں جس در پہ حسن کی خیرات ملتی ہے، جس در پہ حسن کی خیرات بانٹی جاتی ہے، تمہیں لے کے نہ چلو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اس دنیا میں میرے سے بھی زیادہ کوئی سونا ہے کیا؟ میرے سے زیادہ بھی کوئی حسین و جمیل کائنات کے اندر موجود ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور صدیق اکبر نے حضور کی ملاقات کروانے کے لیے میرے نبی کے حسن کے قصے گائے اور حضور کے حسن کے ترانے گائے۔ کیا کہا ہوگا سبحان اللہ، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، وجی میرا محبوب نے نہ ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو کھولے پیٹ زلف دے راہی راہ بل جاوے، جو رکھے ہاتھ بھلاوے تے بھلا دی شان ود جاوے۔ اور علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی کہ علمہ وچ نہ آوے، کی اجال نظر وچ اس دی جیڑا آوے اوہی نکل جاوے، آدم ایڈا سونا آئی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ۔ اور اگر یہی بولی میں پیر میرے علی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بولی میں بولوں تو فرمایا مکھ چند بدر شاہ شادی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، اخ نورا کی ہمت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس قسم کی تعریف بن دیکھے نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے کہ حضور پیر میرے علی کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پیر میرے علی حضور کو دیکھ کر کے نعتیں پڑھتے ہوں گے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا رہے۔ قصے اور حضور کے حسن کے ترانے گائے۔ اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کائنات کے سامنے آئے نا، توجہ کرتا جب سامنے آئے تو حضور کے چہرہ انور کا جب دیدار کیا، حضور علیہ السلام چٹائی پہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے، حضور کا یہ 1-2 بٹن کھلے ہوئے اور آقا کی زلفیں بکھری ہوئی، سبحان اللہ، کیا وہ عالم ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا کہ جب بلیل والی زلفیں وہ دعا والے مکھڑے میں پڑ رہی ہوں گی، زلفیں بکھری ہوئی۔ اور جب سیدنا عثمان غنی نے دیکھا تو فرمایا صدیق تو کہتے ہیں اس کو ہے جو سچا ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہ بولا ہو۔ فرمایا صدیق تعریفیں تو نے بڑی کی تھی، لیکن جتنی تعریفیں تو نے کی تھی حضور تو اس سے کچھ زیادہ ہی نکلے گئے۔ 2 باتیں کی عثمان غنی نے، 2 باتیں کی، ایک یہ کی کہ حضور کا حسن صدیق جو تو نے بیان کیا تھا اس سے زیادہ ہے، تو نے کم بیان کیا تھا، حسن حضور کا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور دوسری بات کی، فرمایا یا رسول اللہ ان گل اور کوئی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھاؤ تو مسلمان کر۔
کوئی دوسری بات نہیں, کوئی دلیل نہیں مانگی, کوئی ثبوت نہیں مانگا, فرمایا بس کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, حضور نے ساتھ ہی جنت عطا فرمائی. ساتھ ہی بولو ذرا جنت. ذرا ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے نا تو ذرا سستی اتر جائے گی نا انشاءاللہ. حضور نے ساتھ ہی جنت عطا فرمائی, کیونکہ جنت ہے ہی میرے ماں. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. کسی نے کی لگے جو مرضی کریے, اسی حضور نے یا حضور کی جنت ہے, حضور آپ کے سامنے جنت عطا فرمائے انشاءاللہ. حضور نے جنت عطا فرمائی. اور صدیق اکبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا اعتماد کیا, اتنا اعتماد کیا. آپ دیکھو اپنے گاؤں میں اور کہیں بھی کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو نا, بیٹی کو بیانا ہو تو اس کے ساتھ شادی کرتا ہے جس کے اوپر اس کو سب سے زیادہ اعتماد ہو. اپنا جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کرتا ہے جس کو اس کو اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. بعد میں وہ جیسا بھی نکلے, لیکن پہلے وہ یقین کر کے اعتماد کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے. اور کائنات کے اندر اتنا اعتماد میرے نبی نے کیا, فرمایا عثمان تو ایمان لے کر کے آیا ہے, مسلمان ہوا ہے, جا میں تجھے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عطا فرما دوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے اپنا داماد بنا اور اپنا پیارا بنا. جب عثمان غنی واپس گئے, امیر میں نے پہلے بتایا کہ پورے مکے میں ان کے برابر کا کوئی امیر نہیں, ان کے جوڑ کا کوئی امیر نہیں. جب واپس گئے تو نظریں جھکی ہوئی, اور پہلے تو حیادار پہلے بھی تھے, اتنے حیادار تھے کہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. تو اتنے حیادار, لیکن جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے تو حیا میں اور اضافہ ہو, حیا اور بڑھ گیا, نظریں جھکی ہوئی ہیں. جب گھر پہنچے تو چچا نے کہا کدھر سے آیا, تو کہا میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آیا. مسلمان ہو گئے. آپ کے چچا نے آپ کو الٹا لٹکا دیا اور الٹا لٹکا کر کے مارا کہ تم نے دین بدل دیا اور اپنے دین سے پھر گئے. فرمایا چچا آپ جتنا مرضی مار, ہر مار برداشت کی جا سکتی ہے, پر محمد کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. حضور کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. ہر تکلیف کو برداشت کیا جا سکتا, ہر مصیبت کو اٹھایا جا سکتا, پر حضور کا دامن نہیں چھوڑا سکتا. اللہ. اب یہاں دیکھو نا, مقام جب حضور عطا فرمائے, جب نظر ہو جائے حضور کی تو پھر بنجر زمینیں دل کی آباد ہو جائے. اب بدر کا مقام ہے, بدر میں جا رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا, صحابہ اکرام ساتھ. اور آپ کو پتہ بدر میں کتنے صحابہ تھے جی؟ ہیں جی 313. کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں, سب بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں. 313 صحابہ تھے جی بدر میں. اب گئے تو وہاں 312 تھے, بدر میں 313 نہیں پہنچے, وہاں 312 پہنچے. 13واں کون ہے؟ حضور نے فرمایا عثمان کیا ارادہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, میں بھی غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں, آپ کی شانہ بشانہ ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عثمان نہیں, آپ نہ جاؤ, کیونکہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے, آپ اپنی بیوی کے پاس رہیں, اس کی تیمارداری کریں, اس کی صحت کا خیال رکھیں. میں یا رسول اللہ بدر کا مجھے بھی شوق ہے. میں عثمان تم مدینے میں رہو, تم مدینے میں رہو گے, میں بدر میں باقی صحابہ کے ساتھ تمہیں شریک سمجھوں گا. بدر میں 312 گئے ہیں, لیکن پہلا نمبر صدیق اکبر کا, دوسرا نمبر عثمان عمر فاروق کا, اور تیسرا نمبر مولا علی کا نہیں, بلکہ تیسرا نمبر آقا نے فرمایا عثمان غنی کا ہے. عثمان مدینے میں رہے, میرے نبی بدر کے اندر ان کو شمار کر رہے ہیں. اور یہ طریقوں نے نہیں لکھا ہے, یہ مورخین نے نہیں لکھا ہے, بلکہ امام کائنات نے خود کہا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لے کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرما دی تھی, کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی تھی, اور اس کی خوشی بھی تھی. جب حضور واپس آئے تو عثمان نہیں
پتہ کیا عثمان کدھر ہیں، تو بتایا گیا کہ آپ کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا گئی ہے، تو عثمان ان کی تدفین کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اب حضور کو جہاں پر بدر کی فتح کا جو ہے فتح کی خوشی بھی تھی اور راحت بھی تھی، سکون بھی تھا دل کو، وہاں پر جب بیٹی کا پتہ چلا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو پھر دکھ بھی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عثمان رو رہے تھے تو فرمایا عثمان تم رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا رقیہ فوت ہوئی ہے عثمان، جاؤ میں تجھے اپنی بیٹی میں کلثوم کا نکاح عطا فرما دوں۔ ذوالنورین، دو نوروں والے میں کہا کرتا ہوں جو حضور کو نور نہیں مانتے، جب حضرت عثمان کی بات آتی ہے تو ذوالنورین کہہ دیتے ہیں کہ دو نوروں والے ہیں۔ میں نے کہا عثمان اس لیے دو نوروں والے بنے ہیں کہ میرے نبی کے دو نور حضرت عثمان کے گھر میں ہے، اور جس کے بیٹیاں نور ہو سکتی ہے وہ خود نور نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، بچہ نور کا، میرے محبوب کا تو بچہ پورے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پا گئی۔ اب عثمان رو رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا عثمان اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو وہ بھی تیرے نکاح میں۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائے لیل والو، تمہارے دل تڑپ جائیں گے۔ آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے وفات پاتی چلی جاتی تو میں ساری کی ساری عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کیا مقام ہے عثمان، ہماری کروڑوں سلام آپ کی عظمت پر، کروڑوں سلام آپ کے مقام پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کی جوتیوں کی خاک پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر بنایا، مال و دولت سے نوازا ہے، اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ عثمان غنی کا لقب کسی صحابی کے ساتھ نہیں آیا، کوئی صحابی غنی کا مقام نہیں پایا ہے۔ بعد حضرت عثمان ہے جن کے نام کا حصہ غنی بنا، اور یہ غنی کسی اور نے نہیں لکھایا، کسی اور نے نہیں لکھا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں حضرت عثمان کو غنی بنایا بھی میرے نبی نے ہے اور لوگوں کو بتایا بھی میرے نبی نے ہے۔ کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ، اربوں خربوں بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے ہیں، توجہ کرنا لیل والو، آقا کائنات جب بھی منبر پر تشریف لاتے، توجہ جب بھی منبر پر تشریف لاتے تو حضور فرمایا کرتے تھے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بات حضور اور حضور کی گیاروں کی اور سنی مت لینا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضور جب بھی منبر پہ تشریف لاتے، جب بھی تشریف لاتے، حضور فرماتے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ جنت کی بشارتیں تو اتنی بار حضور نے عطا فرمائی ہیں کہ شمار میں نہیں ہے، لیکن توجہ کرنا، جنت کی بشارتیں بہت بار ملی ہیں کہ حضور نے کہا عثمان جنتی ہے، اور پھر اشرف مبشرہ صحابہ میں بھی حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ حضور نے اشرف مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہے، اور حضرت عثمان کو تو کئی بار جنت عطا کی ہے، لیکن دو موقع ایسے ہیں لیلوان نے جنت حضور سے خریدی ہے، خریدی ہے۔ بیچی چیز وہی جاتی ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے، اور حضور جنت کے مالک ہے تو بیچی ہے۔ 2 بار حضور
حضور نے جنت بیچی ہے اور حضرت عثمان نے خریدی ہے۔ ایک بار بحر روما ایک کنواں تھا اور ابھی مسلمان چونکہ نئے نئے آئے تھے، وسائل نہیں تھے، ذریعہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، اور بحر روما ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی اچھا پینے کے قابل۔ اب وہ یہودیوں کے قبضے میں تھے، یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں دیتے، اور اگر دیتے تھے تو بھاری قیمت لے کے دیتے، جاؤ اناج لے کے آؤ، آٹا لے کے آؤ، گندم لے کے آؤ، چاول لے کے آؤ، اناج لاؤ، اور بھاری قیمت لے کے۔ یہودی شروع سے مسلمان کا دشمن ہے، ازل سے دشمن ہے مسلمان کا یہودی، اور آج بھی یہودی ہمارا دشمن ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ یہودیوں کو خوش کر لیں، یہود و نصارہ کو خوش کر لیں، ہم خوش نہیں کر سکتے۔ یہودی آج بھی دشمن ہے، اور کوئی موقع ایسا وہ جانے نہیں دیتا جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا عنصر نہ ہو، ہر موقع پہ وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا۔ اللہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور گئے اس یہودی کے پاس، کہا اے یہودی تیرے سے کنواں خریدنے آیا ہوں، کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ اب وہ مذاق کرنے لگا، کہتا تھوڑے مسلمانوں کو کتنے پیسے ہیں، تھوڑے کو اتنے پیسے کتنے، تھوڑے بچے اتنے بلکتے رہتے رہے، پانی دی بوند بوند ترستے رہتے، پانی خریدنے تو تھوڑے کو پیسے نہیں، کنواں خریدنے کی بات کرتے ہو۔ اور عثمان غنی نے فرمایا ذرا بات نہ کر، سودا لگا، بولی لگا، آج تو جتنے پیسے مانگے گا عثمان دے کر کے جائے گا، کیونکہ عثمان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ عثمان زندگی کی ساری کمائی اور ساری جائیداد لٹا دے گا، لیکن اپنے نبی کی بات کو پورا کر کے جائے گا۔ ساری زندگی کا سرمایہ لٹایا جا سکتا ہے، لیکن اپنی نبی کی بات کو پورا کر کے جاؤں گا۔ یہودی بات کر مانگتا کیا ہے؟ یہودی نے جتنا تقاضا کیا، جتنے پیسے مانگے، حضرت عثمان نے اس سے بڑھ کر کے نکال کے بھیج دیے، فرمایا پیسے پکڑو اور دفع ہو جائے، اب کنویں میں نظر نہ آنا۔ اور جو لوگ مدینے جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، اتنی آمین میں تو آپ نے لاہور پار نہیں کرنا مدینے جانے کی بات، ذرا بولو آمین۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ حضور نے فرمایا کہ مرنا جی کرتا ہے نا، مرنا جی کرتا ہے تو میرے مدینے آ جاؤ۔ اون مرن دی دعا نہیں کرنی کدے بھی، کدے نہیں رب نو آخنے کہ ربا سانو مار دے، بیماری آوے، تکلیف آوے، دکھ آوے، کدی نہیں کہنا موت۔ ہمیں جے مرن جی کرتا ہے تو میرے مدینے آ جاؤ۔ ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان سے دے موت مدینے، ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے۔ مدینے جاؤ تو دیکھو آج بھی وہ جو بحر روما ہے، آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے بحر عثمان، آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے بحر عثمان، آج بھی وہ کنواں میرے عثمان کے نام پہ چل رہا ہے۔ اگر انہوں نے وفا کی ہے تو رب نے وفائیں کروائی ہیں، اور قیامت تک ان کے ساتھ وفائیں ہوتی رہیں گی۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ غنی کا لقب ایسے تو نہیں نہ مل جاتا۔ اب یہاں دیکھو تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک ہے، اور مدینے سے کئی میل دور یہ جو تبوک کا میدان ہے کئی میل دور ہے، گرمی بھی جولائی کی گرمی، یہ جو غزوہ تبوک ہوا ہے جولائی کے مہینے میں ہوا، جولائی کے مہینے میں، اور آپ دیکھیں یہاں جولائی ہمارا کیا حال ہوتا ہے پاکستان میں، اور پھر عرب کی گرمی تو عرب کی گرمی ہے، وہاں پر تو پہاڑ سیاہ ہو گئے، گرمی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے پہاڑ سیاہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، تیاری کرو، کیونکہ سفر طویل ہے اور مشکل مرحلہ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، حدت ہے، تیاری کرو۔ اللہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ لا کر کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ مطلب کا آدھا چپا چپا چھان کر کے سوئی تے تاگے تک بھی میرے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی بھی بات کی جائے تو پورا ایک جمعہ چاہیے، لیکن انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر آج جو مقصود مجلس ہے وہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ صدیق اکبر بھی مال لے کر کے آگے، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مال لے کر کے آگے۔ اب باری آ گئی سفیر مصطفیٰ کی، اب باری آ گئی دوہرہ دماد رسول کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب آئے تو فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کو 300 اونٹ نہیں مانگتا، صرف سبحان اللہ حضرت عثمان کی محبت ہے کرو نا یار۔ سبحان اللہ۔ یہ داد میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میری کیا اوقات ہے، گندا ترین انسان اپنے لیے داد نہیں مانگتا، میں داد مانگ رہا ہوں سیدنا عثمان غنی کے لیے۔ جتنا ان سے پیار ہے وہ سبحان اللہ کو۔ سبحان اللہ۔ 300 اونٹ، 300 اونٹ۔ حضور نے پھر فرمایا اور سامان چاہیے۔ پھر کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ 1300 اونٹ اور لے۔ پھر حضور نے اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ 1300 اونٹ اور لے لو۔ پھر حضور نے اعلان کیا آپ 50 اونٹ اور لے لیجئے، اور 950 اونٹ۔ یہ تو لین چلائے ہو نا، لین چلائے ہو تو لیے کی پہلا اونٹ ہوئے تو میرا خیال ہے کہ 950 جرا آخری اونٹ ہوئے گا اور دور پار کر دے رہے جی لین چلا نہیں ہوا کتنا 950 اونٹ۔ اور آپ یہاں پاکستان میں اونٹ کتنے کا ملتا ہے؟ ابھی تو غالباً جی قربانی کیا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، بولے جی بولو یار، میں ایڈی اچھی بولنا نہیں یار، تسی بولنے کے ڈر دے، بولو لاکھ تے کم از کم ہے نا جی، لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ وہ بہت ہے، لیکن لاکھ تے کم از کم، لاکھ تے کم از کم 1 لاکھ کا اونٹ ہے، اور 950 کو ذرا ضرب دوں نا لاکھ سے، جی 9.5 کروڑ۔ دل نہیں بھرا، حجے بھی دل نہیں بھریا، سکون نہیں ہویا، گھر گئے، پھر آئے فرمایا یا رسول اللہ 50 گھوڑے بھی لے لیجیے۔ لاکھ کا گھوڑا بھی لاؤ تھے، کتنا ہو گیا؟ 10 کروڑ ہو گیا۔ پھر گھر گئے، پھر دل نہیں بھرا، جیب میں 1000 سونے کی اشرفیاں تھیں، وہ بھی لا کر کے حضور کو پیش کر گئے۔ پھر دل میں خیال آیا تو فلاں بندے سے میں نے 10,000 سونے کی اشرفیاں لینی ہے، اٹھا کر کے لایا میرے نبی کے سامنے پھر پیش کر۔ سبحان سبحان، واہ عثمان، کروڑوں سلام آپ کی عظمت، اربوں سلام آپ کی عظمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا مال حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ توجہ کریں ذرا، حضور نے اس طرح اٹھا سونے کی شکل، توجہ ہے آپ، توجہ ہے، حضور محبت اور مسکرا رہے، خوش ہو رہے، سونے کی شکلیاں کو حضور کبھی اس طرح فرماتے، کبھی اس طرح فرماتے، کبھی اس طرح فرماتے، اور حضور نے فرمایا عثمان آج تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے اور اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، اللہ نے جنت عطا فرما دی ہوئی ہے۔ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کر، اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ ایک بار پیرے روما خرید کر کے سیدنا عثمان غنی نے جنت خریدی ہے، اور دوسری بات تبوک کے اندر اتنی کثیر رقم ادا کر کے میرے محبوب سے جنت کو خریدا۔ سارے لوگ جنت کی طلب کرتے ہیں، عثمان تیرے عظمت کو لاکھوں سلام، کیا مقام ہے کہ تم میرے نبی سے جنت خرید رہا، خرید رہا۔ سبحان، بے شک سبحان۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کے لیے چلیں گے، عمرہ ادا کریں گے، ادائیگی کریں گے۔ صحابہ کرام جب سنا کہ حضور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آنن فانن 1400 صحابہ تیار ہوئے، 1400 صحابہ، پاس کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے، لیکن حضور نے کہا عمرہ کرنا ہے، 1400 صحابہ تیار ہوئے۔ اور جب سفر جاری ہوا، قافلہ روانہ ہو گیا،
اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں قیام کیا جائے، یہاں پڑاؤ کیا جائے، رکا جائے، تھکاوٹ کو اتارا جائے، پھر آگے چلیں گے۔ احرام باندھا ہوا ہے، احرام تو پہلے ہی باندھ کر کے چلے تھے، اور احرام کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ کیا، وہاں سے کوئی مسافر گزرا اور اس نے جا کے مکے والوں سے کہا کہ وہاں تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ اور ساتھی تم پہ جنگ کرنے کے لیے اور لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، اتنا کثیر لشکر ہے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا بھائی آپ اٹھا نہیں کرتے، آپ مکے میں نہیں آ سکتے، آپ یہاں نہیں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے 1400 صحابہ میں نظر دوڑائی، 1400 صحابہ میں جب نظر دوڑائی تو حضور کو سفیر کے لیے ایک ہی نظر آیا، وہ تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، یقین ہو۔ حضور نے فرمایا عثمان آپ جائیے ان سے بات چیت کیجیے اور ان سے کہیے کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم خون خرابہ کرنے نہیں آئے، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، طواف کرنے آئے ہیں، ہمیں آنے دیجیے۔ جب سیدنا عثمان غنی وہاں پہ پہنچے انہوں نے کہا جی عمرہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دین والوں بات سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا عثمان چلو یہ ہے کہ آپ آگے ہو نا، آپ پہنچ گئے ہو، ایسا کرو آپ طواف کر لو، آپ عمرہ کر لو، آپ صفا مروہ کی سعی بھی کر لو، آپ حجر اسود کو بوسے بھی دے دو، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھ لو، آپ کر لو سب کچھ۔ آج کل تو مولوی اندازہ کر لیں گا، آج کل تو کوئی اندازہ کر لیں گا۔ تو زینب نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میں طواف کر لوں، عمرہ کر لوں، صفا مروہ کی سعی کر لوں اور حجر اسود کو بوسے دے دوں، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، چاہے میں مکے میں موجود ہوں، کعبۃ اللہ کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن مدنی سرکار جب تک نہیں آئے گی میں عمرہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1399 صحابہ یہاں پہ موجود ہیں، بات ہو رہی، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا عثمان تے بڑا چنگا رہ گیا نا، عثمان تے بڑا خوش نصیب ہو گیا، اسی اتنے بیٹھے انتظار کرنے ہیں، وہ تے ہوں طواف کر رہا ہوئے گا، ہوں عثمان حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوئے گا، ہوں تے زمزم پی رہا ہوئے گا، ہوں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوئے گا۔ صحابہ بات کر رہے ہیں آپس میں حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے، اور یہ بات چلتے چلتے محبوب کائنات علیہ السلام پہ بات پہنچی، اور جب بات پہنچی فرمایا نہ میرے صحابہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، عثمان مکے میں کہہ رہے ہیں میں عمرہ نہیں کروں گا، اور محبوب کائنات حدیبیہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں عثمان عمرہ نہیں کرے گا، میرا یقین ہے عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ اور وہاں پہ بات بڑھ گئی، شور و گل بڑھ گیا، اور میرے نبی تک بات انہوں نے پہنچا دی، صحابہ کرام تک بات پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام غضبناک ہوئے، غصے میں آئے، کہا دماد رسول کو شہید کر دیا، حضور کے دماد اور سفیر کو شہید کر دیا ہے، ہمارے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب کائنات نے فرمایا تم تو بیعت کر چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، ہمارے یا رسول اللہ ایمان کی بیعت پہلے کر چکے ہیں، آج عثمان کے شہید کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، آج شہید ہونے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ محبوب کائنات نے اپنا ہاتھ مبارک ید اللہ والا چھٹے گورے ہاتھ میرے نبی نے آگے کیا، صحابہ کرام ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، 1399 صحابہ نے محبوب کائنات کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ نیچے میرا ہاتھ ہے، اوپر تمہارا ہاتھ ہے، یہ اوپر میرے عثمان کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، کیا بتایا؟ بتایا یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ عثمان زندہ ہے، عثمان زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ اوپر ہے، خالق کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ اوپر آپ کا ہاتھ نہیں، میں رب کا ہاتھ ہے۔ اور آخری بات سنو، بات کو ختم کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوری زندگی، توجہ کرنا، کھانا ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، جوتا اٹھانا ہو تو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، سجدہ کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، فرمایا پھر سیدنا عثمان غنی نے ساری زندگی بائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کیا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف نہیں کیا، بائیں ہاتھ سے جوتا نہیں اٹھایا، اس لیے فرمایا کہ میرے نبی نے
بائیں ہاتھ سے گندگی کو ہاتھ لینے نبی نے دیا. کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے کہ وہ نبی کا ہاتھ تھا. اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا